علیکم، میں سکندر علی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں موضوع لے آیا ہوں تو اللہ کیا سارے کائنات کا اللہ ہے یا صرف مسلمانوں کا اللہ ہے؟ اللہ کو یہ جو محدود کرتے ہیں لوگ، بولتے ہیں تو ہمارا صرف مسلمانوں کا اللہ ہے اور دوسروں کا اللہ نہیں ہے۔ یہ سارے کائنات جس نے پیدا کیا ہے، سارا کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس کو کیوں یہ محدود بناتے ہیں؟ اس موضوع کو ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس۔ اس کو ہم قرآن شریف کے اس آیت سورت بقرہ آیت نمبر 62 کو ہم تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد اور قرآن شریف سے دلیلیں دیں گے اور سائنسی ٹیکنیکل مہارت سے ہم یہ صادر کریں گے کہ اللہ سارے کائنات کا اللہ ہے یا صرف ایک فرقے اور ایک صرف مسلمان کا اللہ ہے، رب ہے، یا دوسرے کا بھی رب ہے۔ یہ میں تم کو تمہارے سامنے یہ سارا قصہ قرآن شریف سے صادر کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دوستو، یہ آیت کریمہ ہم نے سورت بقرہ کی آیت نمبر 62 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا تو مومن، یہودی، نصارہ اور صابی، چار قومیں کے نام اس نے اس آیت میں لی ہے۔ ایک وہ جو مومن، دوسرا وہ جو یہود، تیسرا وہ جو نصارہ، چوتھا وہ جو صابی۔ یہ چاروں سے جس نے اللہ کو مانا اور قیامت کے دن کو تسلیم کیا، اس لیے اجر عظیم ہے، اس کو نہیں خوف ہے، نہیں خطرہ ہے، اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ دوستو، یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ اس میں یہ عربی میں بھی وہ سیکھے کھڑے ہیں، جیسے آمنو لکھا ہوا ہے مومنوں کے لیے، ان الذین آمنو والذین ہادو مانا یہود، والنصارہ مانا وہ نصارے، اور والصابین مانا وہ صابین، مانا چاروں کے چاروں سیکھے عربی میں موجود ہے۔ دوستو، اس سے مراد مانا چاروں سیکھوں سے صادر ہوا ہے۔ تو یوب ہو، مسلمان ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، صابی ہو، مگر اس نے اللہ کو مانا اور قیامت کے دن کو مانا اور اس کے اچھے عمل نامے کیے، اچھے کام کیے، اس لیے اجر عظیم ہے۔ یہ اللہ صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں ہے۔ آؤ تو میں تم کو اور بتاؤں، یہ سورت فاتحہ ہے جو قرآن شریف میں ہے، سورہ فاتحہ۔ اس کو جب نماز پڑھنے مسلمان جاتا ہے تو سورت فاتحہ پڑھتا ہے اور اس فاتحہ سے نماز مکمل ہوتا ہے۔ جب یہ سورہ فاتحہ میں اللہ بولتا ہے تو الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ سارے کائنات کا رب ہوں، تو پھر یہ ملا یہ مولوی لوگ کیوں اللہ کو محدود کرتے ہیں؟ بولتے ہیں ایک مذہب تک محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ایک مذہب تک محدود نہیں ہے، صرف مسلمان تک محدود نہیں ہے۔ اللہ یہود کا مانا اللہ ہے، نصارے کا بھی اللہ ہے، غیر مسلم کا بھی اللہ ہے، انگریز کا بھی اللہ ہے، کمیونسٹ کا بھی اللہ ہے، سکھ کا بھی اللہ ہے، یہ سارے کا رب ہے۔ رب اللہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں سارے کائنات کا رب ہوں۔ پھر یہ مومن یہ جو مسلمان کہلاتا ہے، یہ کیسے اس اللہ کو مانتا ہے؟ یہ کیسے قرآن کو مانتا ہے؟ یہ منطق کے طریقے سے یہ انحرافی کر رہا ہے، یہ انکاری کر رہا ہے۔ یہ جب اس آیت کریمہ پر کھڑا ہوگا، اس کو مانے گا، تب اس کا نماز قبول ہوگا۔ جب یہ ایسے مانے گا تو الحمدللہ رب العالمین، واقعی اللہ سارے کائنات کا رب ہے، صرف ایک فرقے تک محدود نہیں ہے، صرف ایک مسلمان تک محدود نہیں ہے، یہ سارے کا رب ہے اللہ۔ یہ میں تم کو بتاتا چلوں تو اس کو قرآن شریف کو ہم سپاروں سے پاروں سے مانیں گے تو یہ قرآن شریف کا میں جو سورہ فاتحہ ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ یہ قرآن شریف سورتوں سے نازل ہوا ہے، جب ہم سورتوں سے قرآن شریف کو مانیں گے تو تب وہ سورت فاتح قرآن شریف میں شمار ہوگا۔ یہ جو پارے جو کو کہا جاتے ہیں، یہ فارسی لفظ ہے پارا کا، یہ سپارے جو کو کہتے ہیں پارا کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ یہ بڑا قرآن شریف کے خلاف پلاننگ ہے، اور میں تم کو سارے کو یہ مطلع کرنا چاہتا ہوں تو اللہ ساروں کا اللہ ہے۔ جب سورج نکلتا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نکلتا، چاند نکلتا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نکلتا، یہ مانا ہوا گھلتی ہے، یہ ہوا لگتا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لگتا، زمین پانی دیتا ہے، یہ صرف پانی مسلمانوں کے لیے نہیں نکلتا ہے۔ یہ سارے دنیا کے جو مخلوقات ہیں، جو کون سا فرقے میں وابستہ ہو، کون سے مذہب میں وابستگی اس کا ہو، وہ اس کا سارے کا اللہ رب ہے، سارے کا رب العالمین اللہ نے کہا تو میں رب العالمین ہوں۔ اور تم کو میں بتاؤں، یہ سورت حج ہے، سورت نمبر حج کی آیت نمبر مانا 40 میں اللہ تعالی نے فرمایا کوئی مجھے مسجد میں یاد کرے، یا خانگاہوں میں یاد کرے، یا گرجا گھروں میں یاد کرے، یا کیسنیاؤں میں یاد کرے، اور جو میرا یاد کرنا اس میں نہیں ہوتا تو سارے کو مسمار کر دے، سارے کو مسمار کر دیتے، کوئی نہ کوئی اس کو مسمار ہو جاتے، وہ مسمار ہو جاتے۔ یہی میری وجہ سے ہی اللہ نے بولا، میرے وجہ سے ہی یہ سارے میں عبادتیں چالو ہیں۔ تم گرجا گھر میں عبادت کرو، خانگاہ میں عبادت کرو، یا مسجد میں کرو، یا کیسنیا میں کرو۔ یہ سورت حج کی 40 آیت میں لکھا ہوا ہے، تم پڑھ کے دیکھو۔ اس ملے لوگ کو میں بتانا چاہتا ہوں تو اللہ سارے کائنات کا اللہ ہے، صرف مسلمان کا اللہ نہیں ہے، سارے کائنات کا اللہ ہے۔ صرف ایک مسلمان تک محدود کرتے ہو اپنے عقیدے کے مطابق، اس مسلمانوں میں عقیدوں کے مطابق تم کو خاص کس محدود آدمیوں تک محدود کرتے ہو عقیدے کے مطابق، بولتے ہو دوسرے مسلمان کا نماز قبول نہیں ہے، دوسرے مسجد میں جانا صحیح نہیں ہے۔ یہ ملے لوگ کہتے ہیں، یہ ملے لوگ غلط کہتے ہیں۔ دوستو یہ اللہ رب العالمین ہے، سارے کائنات کا رب ہے، اس میں کوئی ہو جائے کسی مذہب سے اور فرقے سے وابستہ ہو، اس کا رب ہے، سارے کائنات کا رب ہے۔ مہربانی، السلام علیکم دوستو۔